الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد حضرات گرامی، تقریباً ہم سب کی زندگیوں میں آنے والے مشکل اوقات اور مشکل لمحات میں سے سب سے زیادہ مشکل گھڑیاں آج ہم پہ چھائی ہوئی۔ کلیجے حلق کو آ گئے ہیں، زمین فراخی کے باوجود، وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، اپنے آپ سے بھی خوف آنے لگا ہے۔ ہم جو بڑی بڑی مجلسوں میں بیٹھنے کے عادی، اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن کا شکار کر کے خود ہی اپنے آپ کو اپنا قیدی بنا کر اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو گئے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 250 سے زیادہ دنیا کے ممالک لاک ڈاؤن کے شکار ہیں، اپنے اپنے گھروں میں خود ساختہ قید میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک معمولی سی بیماری نے انسان کی ترقی کے باوجود، سائنس میں آگے بڑھنے کے باوجود، میڈیکل کے شعبے میں بے مثال عروج پانے کے باوجود انسان کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ ساری دنیا کے ٹیکنالوجسٹ مل کر بھی، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی، ساری دنیا کے اسپیشلسٹ مل کر بھی ایک معمولی سے نظر نہ آنے والے اللہ کے لشکر کے ایک حصے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ وہ مالک جو یہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ وہ مالک جو ہماری بڑی بڑی گستاخیوں اور توہینوں کے باوجود ہمیں روزی بھی دیتا رہا، ہمیں صحت بھی دیتا رہا، اور ہماری ضرورت میں اس کو دیکھتا بھی رہا۔ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دی، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کیڑے جیسی حقیر مخلوقات کو خدا بنایا۔ کسی نے پرندوں کو، کسی نے درندوں کو، کسی نے حیوانوں کو، کسی نے انسانوں کو اپنا رب سمجھا اور اس کے سامنے گردن جھکائی۔ کوئی کتوں والی سرکار بنا، کوئی درختوں والی سرکار بنا، کوئی پتھروں والی سرکار بنا۔
کسی نے انگلی میں پہنے ہوئے پتھر کے نگوں کو ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا. کسی نے اپنے گلے میں ایک لاکٹ لٹکا کر اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اور 2 آیتیں اس میں لکھ کے اسی کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھتے تو تھے نا. اپنی آنکھوں سے اللہ نے دیکھا. اللہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انہیں تو اونگ بھی نہیں آتی. انسان کی جرت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکراتے تو ہوں گے کہ یہ پانی کے ایک غلیظ لوچڑے سے بنا ہوا یہ جاندار آج مجھ حی قیوم کے سامنے آنکھیں دکھا رہا ہے. آج مجھ خالق ارض و سما کے سامنے کھڑا ہے. آج مجھ خالق صبح و مساء کے سامنے کھڑا ہے. انسان کی اس جرت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مہربان ہے نا، وہ تو برداشت کرتے رہے. لیکن اللہ کی دیگر مخلوقات تو انسان کی جرت پہ حیرانگی کا اظہار کرتی ہوں گی نا. یہ درندے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ فرشتے، یہ سارے دیکھتے تو ہوں گے کہ واہ انسان تو کتنا جرت والا ہے. تجھے اکڑنا آیا تو اللہ کے سامنے ہی اکڑنا آیا. اللہ کے بندوں نے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق نے اللہ کو گالیاں دی. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے. آدم اللہ فرماتے ہیں، یوزینی ابن آدم، آدم کے بیٹے نے مجھے اذیت دی ہے. یسب الدہر، جب اس نے زمانے کو گالیاں دی. فانا الدہر، میں زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، یہ زمین و آسمان کا سرکل، یہ دن اور رات کا یہ سرکل، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کرتا ہوں. اس سرکل کو میں نے چلایا ہوا ہے. اس کے باوجود انسان نے کہا زمانہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، زمانہ بڑا پیڑا آ گیا جی، زمانہ ہے ہی یہ جزا. اللہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، اللہ آدم کے بیٹے نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے اذیت دی ہے. اور جب انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جب انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے، گردن جھکاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، جب انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی کے سامنے اپنے دست طلب کو پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تب کتنی اذیت ہوتی ہوگی. لیکن حضرات اس انسان نے یہ کیا، اس انسان نے یہ کیا، اللہ نے بہت دیر بہت کچھ برداشت کیا. اور پھر جب انسان نے اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھنا چاہا نا، تو اللہ نے ایک معمولی سا، اللہ نے بتایا وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو تم نہیں جانتے، اللہ کے سوا اللہ کے لشکروں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا، اللہ چاہے تو ہواؤں کے ذریعے، اللہ چاہے تو ریت کے ذروں کے ذریعے، اللہ چاہے تو مچھروں کے ذریعے، اللہ چاہے تو مکھیوں کے ذریعے، اللہ چاہے تو جوؤں کے ذریعے، ٹڈیوں کے ذریعے، ساری کائنات کا نظام درم برم کر کے رکھتے. اور اللہ نے کر کے دکھا دیا. ساری ٹیکنالوجیوں کے مالک ہاتھ باندھے کھڑے. جن ملکوں میں اسلام کا نام لینا جرم ہے، جن ملکوں میں اسلام کے شعائر کا مذاق اڑایا گیا، جن ملکوں میں اللہ کے دین کا تمسخر اڑایا گیا، جن ملکوں میں اللہ کی کتاب کو جلایا گیا، جن ملکوں میں اللہ کی کتاب کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، مجرم بنا کے پھر سزا کے طور پہ آگ لگانے کا اعلان کیا گیا، آج ان ممالک کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کو پکارو، لوگوں اللہ کو پکارو. مجھے سیدنا اکرمہ یاد آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ قبضہ کیا، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. جہاں محمد کا قبضہ ہو اکرمہ وہاں نہیں رہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں اور ان کی حکومت میں رہوں۔ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میرا باپ اسلام کا دشمن تھا، میں بھی اسلام کا دشمن، نکل کے باہر کشتی میں بیٹھے کہیں جانے کا ارادہ کیا، درمیان میں کشتی سیلاب میں پھنسی۔ اللہ تیری قدرت بھی تو ہی جانتا ہے، تیرا نظام تجھے ہی پتا ہے، تیری نظر پڑتی ہے تو تو اتنے بڑے مجرم کو بھی بغیر کسی سزا کے اور بغیر گرفتاری کے اس کو پکڑا کے پیارے پیغمبر کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے۔ کشتی طوفان میں پھنسی، اللہ کہنے لگا ایک اللہ کو پکارو۔ اکرمہ کے دل پہ جا کے گھونسا لگا، کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ایک اللہ کو پکارو۔ کہا پھر خشکی میں کیوں کہتے ہو اوروں کو پکارو؟ کہا خشکی کی بات اور ہے، یہاں پہ ایک اللہ کو ہی پکارنا پڑے گا اور کوئی کام نہیں آتا۔ اکرمہ کی گردن جھک گئی، کہتے اللہ پھنس گیا ہوں، اگر تو بچا لے گا تو تیرے نبی کے قدموں میں جا بیٹھوں گا۔ کشتی ساحل کی طرف آئی، اللہ نے بچا لیا، وعدے کے مطابق سیدھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چل گیا۔ اللہ کے پیغمبر، میں نے ان سے کہا محمد سے جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو، لیکن وہ یہ کہتا ہے خشکی میں بھی تری میں بھی اسی اللہ کو پکارو، اور تم کہتے ہو نہیں خشکی میں اوروں کو پکارو، تری میں ایک اللہ کو پکارو۔ یہ دوگلی پالیسی دو رنگی مجھے نہیں قبول ہے۔ آقا دامن پھیلائیے، میں آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں۔ جناب اکرمہ کو اللہ نے پکڑ کے کان سے پکڑ کے میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ آج دنیا، میں نے اٹلی کے وزیر اعظم کا بیان پڑھا، اس نے کہا دنیاوی مسائل سارے ختم ہو گئے، اب آسمانی طاقت کی ضرورت ہے، اس کو پکارو۔ میں نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کا بیان پڑھا، اس نے کہا سارے لوگ دعائیں مانگو، سارے لوگ اللہ سے اللہ کو نور انتظار کرو۔ پرسوں ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، وہاں قرآن کی تلاوت کی گئی۔ میں نے کہا میرا رب جب منوانے پہ آتا ہے تو اس طرح کان سے پکڑ کے منوا لیتا ہے۔ روس کا اسٹالن تھا نا، اس نے کہا میں نے اپنے ملک سے مذہب کو نکال دیا، میرے ملک میں کوئی خدا نہیں ہے، سارے مدرسے بند کر دیے، ساری مسجدوں کو استقبال بنا دیا، سارے مدرسوں کو سینما گھر اور تھیٹر بنا دیا، کہا سارے چرچوں کو بند کر دو، سارے گرجوں کو بند کر دو، سارے معبدوں مندروں کو بند کر دو، دنیا کا کوئی مذہب میرے ملک روس میں نہیں رہے گا، میں اس کا مالک ہوں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا، سالن بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، موت نہیں آ رہی، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سارے ڈاکٹروں سے کہتا ہے میرا کچھ کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، تمہیں زہر کا ٹیکہ بھی لگا دیں گے تو تم نے نہیں مرنا، تم بلک رہے ہو تڑپتا تڑپتا۔ اچانک میرے رب کا خیال آیا، کہتا ہے سارے مندر، سارے گرجے، سارے چرچ اور سارے معبد، ساری مسجدیں کھول دو، دنیا کے ہر مذہب کا ماننے والا اپنے انداز سے اپنے رب کو پکارے اور ایک ہی دعا کرے یا اللہ سالن کو موت دے دے۔ میرا رب منوانے پہ آتا ہے تو ایسے منوا لیتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اختیار اللہ کا، اقتدار اللہ کا، طاقت اللہ کی، قوت اللہ کی، حکم اللہ کا، نظام اللہ کا، زمین اللہ کی، سما اللہ کا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے اور اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو گالی دیں گے، اللہ کو برا کہہ کے معاذ اللہ ہم نے سمجھا نجات پا جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ لشکر میں نے اپنا بھیجا، اس کا مقابلہ کر کے دیکھا، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں، جب لوگ یہ جی ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، کرونا وائرس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرات تم جانتے نہیں ہو کرونا وائرس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے۔ تم اللہ کے امر کا مقابلہ کرو گے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، تم اللہ کا مقابلہ کرو گے۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ، تمہاری زمینیں تم پہ تنگ نہ کر دی تو مجھے رب کس نے کہنا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں مسجدیں بند کر دو، مدرسے بند کر دو، اسکول بند کر دو، بازار بند کر دو،
گلیوں میں نہ نکلو، گھروں میں قید ہو کے بیٹھو، سیلف آئسولیشن اختیار کرو، کرنٹینہ بنا لو اپنے اپنے گھر کو۔ حضرات کتنی کی اصطلاحیں ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی تھی۔ یہ کرنٹینہ یا کوارنٹائن کا یہ اصطلاح آج تک نہیں سنی تھی، یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ بھی کوئی اصطلاح ہے اور یہ بھی کوئی لفظ ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ تو تھانے دار نے مارا تھا نا ایک چور کو، جب ایک تھپڑ ایک مارا نا لتر، تو اس نے کہا ہائے میری ماں، تو ماں پاس کھڑی تھی، اس نے کہا تھانے دار تیرا ماتھا کیوں، تو نے اسے ماں کو کہلوایا، ہائے ماں تو کہلوایا۔ حضرات اس رب کو کیوں نہ سجدے کریں، اس رب کے قدموں میں کیوں نہ اپنے سروں کو جھکائیں جس نے ساری دنیا کو لائن میں لگا دیا۔ ایک حکم میرے رب کا چلا ہے، ایک حکم میرے رب کا چلا ہے، اور دنیا بے بس ہوئی کھڑی ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑی ہے۔ اللہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہی کر سکتا ہے۔ تو یہی تو اللہ کہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے مسلمان کی تو عظمت ہی بڑی ہے، جس نے رب کو مانا ہے نا اس کی عظمت ہی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندو، فرمایا پیغمبر میرے بندوں سے اعلان کرو، کہہ دو میرے بندو۔ اللہ جی کیا کہوں؟ کہا کہہ دو یا عبادی الذین، خدا کی قسم بڑی محبت ہے اس عبادی عبدی۔ اللہ نے جہاں اپنے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا نا وہاں لفظ عبد بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کائنات کی بہت بڑی عظمت میں نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پاک ہے، وہ ذات ہر عیب اور نقص سے، ہر کمی اور کوتاہی سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ کون اللہ پاک ہے؟ جو اپنے بندے کو لے گیا سیر کروانے آسمانوں کی طرف، اور یہاں اپنے رسول کو، کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان کو، اللہ کی سب سے بہترین جو مخلوق ہے اس کے بھی سردار کے بارے میں اللہ نے عبد کا لفظ بولا، اور یہاں اللہ نے میرے تیرے لیے عبد کا لفظ بولا۔ اور میں کل اے پیغمبر اعلان کیجیے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس میں چاہت ہے، الفت ہے، محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، میرے بندو۔ اللہ جی کیا بات ہے؟ فرمایا لا تقنطوا، اگر اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو نا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بات نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تمہارے تصور سے زیادہ، تمہاری سوچ سے زیادہ، تمہارے خیال سے زیادہ۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جہاں ساری کائنات کے انسانوں کے خیال اکٹھے کر کے جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں، ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ ساری کیا فرمایا، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دو باتیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، فرمایا اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ بس یہ دو کام تم کرو۔ کیا کرو؟ فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے دو کام کرو۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، رب کی طرف رجوع کر لو اور اس سے اس کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دو، اپنی بے بسی اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو۔ لیکن فرمایا اگر عذاب آ گیا ثم لا تنصرون، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ امریکہ سپر پاور ہے، چائنا سپر پاور بن رہا ہے، روس سپر پاور ہے، 5 ممالک ایٹمی جن کو سلامتی کونسل نے اختیار دیا ہے، کسی ملک کو رگڑ ڈالو، کسی ملک کے لوگوں کو مار ڈالو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گی۔ چائنا کے صدر نے کہا نا یہ وائرس امریکہ نے چھوڑا ہے، امریکہ کا صدر کہتا ہے میں نے چھوڑا ہوتا تو میں اپنا 6,000 بندہ کیوں مروا لیتا، میرے ملک میں بھی لوگ مر رہے ہیں۔ حضرات
یہ کسی کا چھوڑا ہوا نہیں ہوگا، اگر چھوڑا ہوا بھی ہے لیکن یہاں پہ امر کن چل رہا ہے، میرے رب کا حکم چل رہا ہے، میرے رب نے ساری کائنات کو کھڑا کر دیا ہے، لائن میں لگا دیا ہے اور کہا تم میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، جاؤ کر کے دکھاؤ مقابلہ۔ اس وائرس کو اس ویکسین نہیں مل رہی، میرے پیغمبر نے بات سچی فرمائی ہے، انہوں نے کہا لکل داء دواء، دنیا میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کا تریاق نہ آ جائے، دنیا میں کوئی بیماری اترتی نہیں جب تک اس کی دوا نہ اتر آئے، بیماری بعد میں آتی ہے، دوا پہلے آتی ہے، لیکن تمہیں دوائی نہیں ملنی جب تک تم انیبوا الی ربکم واسلموا لہ پہ عمل نہیں کرو، جب تک رب کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ آج رب کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، آج اس کی دوائیاں نکل آئیں، دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہوا چلائے گا اور سارے معاملات ختم کر دے گا۔ اللہ ہوا چلائے، اگر ایک ہوا کے ذریعے، ہوائی تھی نا جس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، ہوائی تھی نا جس نے قوم سمود کو برباد کر دیا، ہوائی تھی نا جس نے مکہ پہ حملہ کرنے، مدینہ پہ حملہ کرنے والے غزوہ احزاب میں مکہ کے لشکروں کو برباد کر دیا تھا، یہ ہوائی تھی نا، وہی ہوا تھی مکہ کے لشکروں کے لیے تباکل، اور وہی ہوا تھی مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغام بن کے آئی، خوشیوں کی پیغام پر بن کے آئی۔ یہ میرے مالک کا حکم ہے، جس کے لیے چاہے ایک ہی چیز کو فائدہ مند بنا دے، جس کے لیے چاہے ایک ہی چیز کو نقصان دے بنا دے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، میرا رب صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے معافی مانگ لیں، میرا رب رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ گار آ کے معافی مانگ لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا، آج مشرق سے نکلتا ہے پھر مغرب سے نکل آئے گا، فرمایا سورج کو مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، رب کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے کو، اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو تو کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے ہونا بھی نہیں، مقابلہ کریں گے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی قوتیں، ساری دنیا کے وسائل، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے طبیب، ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے حکمران، ساری دنیا کے انسان مل جائے، کعبہ کے رب کی عزت کی قسم ہے تم نہ مقابلہ کر سکتے ہو نہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اس کو کنٹرول وہی کرے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، تمہارے کلیجوں کو وہی ٹھنڈا کرے گا جس نے کلیجوں کو گھبراہٹ ڈالی ہے، تمہاری زمین کی فراخیوں کو وہی بحال کرے گا جس نے زمین تمہارے لیے تنگ کر دی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ کے غضب، جب اللہ غصے ہو جائے نا تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے دو فارمولے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے دو کلیے، بڑے آسان سے، بڑے سوکھے سے اور بہت ہی ہر بندے کے بس میں دو کلیے، ضابطے دو، اللہ نے خود بیان فرمایا، میرے پیغمبر نے اس کی طرف توجہ دلوائی، فرمایا دو کام کرو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پہلا کام اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے سامنے بیٹھ دو، یا اللہ معاف کر دے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کہا تو کرے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے نا اللہ سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، دروس میں بھی کہتا ہوں، خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات آپ سے بھی دہراتا ہوں، اکثر یہ بات کہتا ہوں لوگوں، کبھی کبھی آپ روزانہ دعا مانگتے ہیں، روٹین کی دعا مانگتے ہیں، مانگا کریں، لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنے مالک سے گپ شپ لگایا کریں، کبھی اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کریں، کبھی اس کو خط لکھا کریں، کبھی اس کے سامنے باتیں کیا کریں، اپنے دل کے جذبات اس کے سامنے، دل کے پھولے اس کے سامنے کھولا کریں، اپنے دل کے خیالات کو اس کے سامنے رکھا کریں اور کہا کریں یا اللہ تو جانتا ہے، تجھے تو علم ہے
میں بھلا تیرے احکامات کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ میں تیرے عذابوں کو جیت سکتا ہوں؟ میں تیری جھڑکیوں کو برداشت کر سکتا ہوں؟ میں تیری ڈانٹ کو برداشت نہیں کر سکتا؟ اللہ تو جانتا ہے میں عاجز و بے بس ہوں، میں بے بس اور لاچار ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، طاقت میرے پلے نہیں ہے، میرے وجود کے ایک ایک انچ پہ، ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک پال پہ اللہ تیرا اختیار چلتا ہے۔ ماضٍ فی حکم کا، تیرا حکم میرے معاملے میں چلتا ہے۔ ناصیتی بیدک کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ میں تو تیرے دروازے کا فقیر ہوں، بھلا فقیر بھی مالک کے سامنے بولا کرتا ہے۔ میں تو تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھلا بھکاری بھی مالک کے سامنے آنکھیں اٹھایا کرتا ہے۔ اے میرے مالک، میں تیرا عاجز اور کمزور، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا مملوک ہوں، تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے، بھلا میرا اور تیرا کیا مقابلہ؟ اللہ یہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے نا، یہ بھی تو نے ہی دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما آتا۔ اللہ جو تو دے دیتا ہے وہ بھی تیرا، جو لے لیتا ہے وہ بھی تیرا، میں بھی تیرا، مجھے دی ہوئی ہر چیز تیری، میری صحت تیری، میری بصارت تیری، میری سماعت تیری، میری گویائی تیری، میری شامہ کی قوت تیری، میرے ہاتھوں میں لمس کی قوت تیری، میرے پاؤں کے چلنے کی طاقت تیری، میرے دل کا دھڑکنا تیرے حکم سے، میری رگوں میں خون کا چلنا تیری مرضی سے، میری آنکھوں کا پھڑکنا تیری اجازت کے ساتھ۔ اللہ بھلا میرا اور تیرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی اللہ سے کہا کرے، کبھی اللہ کے سامنے بیٹھ کے نا یہ باتیں کیا کرے، تو پھر کہا کرے یا اللہ میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم میرے پیغمبر کے ساتھ فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا اتنا منتظر ہے، بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب پہلے ہی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا اس نے کیا مانگنا ہے، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ آج یہ ٹھوکریں کھا کے آ گیا نا میرے پاس، اب اس نے مانگنا مجھ سے کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اس کے آنے سے پہلے اس کو معاف کرتا ہے تو اللہ بندے کو کسے ملاتا ہے۔ کبھی اللہ سے آج کل کہا کریں یا اللہ تو نے ہمیں بلایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیری طرف سے آواز آئی اللہ اکبر، ہم نے کھلی مسجدوں کی طرف رخ نہیں کیا، آج مسجدوں کے بند دروازے دیکھ کر ڈھیکیں نکل رہی ہیں، کلیجے چل نہیں ہو رہے، آج مسجدوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آج اللہ یہ تیرا عذاب ہے، تیرا حکم ہے، آج ہم سے ہماری مسجدیں چل رہی ہیں، آج ہم سے ہماری سجدوں کی جگہ چل رہی ہیں، آج ہماری بے بسیاں اور بے کسیاں دیکھنے والی ہیں، آج ہم سے ہماری دکانیں چھن گئی ہیں، ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہمارے رزق کے دروازے ہم پہ بند ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ تیرا عذاب ہے اور ہم تیرا عذاب جھیلنے والے نہیں ہیں، اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ کعبہ کے نبی قسم ساری قوم یکسو ہو کے قوم یونس کی طرح آ جائے میدان میں۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا وہ قوم تڑپ اٹھی، سڑکوں پہ نکلی، میدانوں میں گئی، چھتوں پہ چڑھ گئی، بچے الگ کر دیے، مائیں الگ کر دی، جوان الگ ہو گئے، بوڑھے الگ ہو گئے، سارے ہی رونے لگے۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مارے جائیں گے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں تاریخ عالم پہ نظر دوڑا لو، یونس کی قوم کے سوا میں نے کسی پر آیا ہوا عذاب نہیں ڈالا۔ فارمولا اللہ نے بتا دیا، جو قوم یونس کی طرح توبہ کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ میں جاتا نے فرمایا جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایک فارمولا بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر نے مثال دی، جیسے ایک شخص جنگل میں نکلا نا، اس کے ساتھ اونٹنی تھی، اونٹنی پہ اس کا سامان خورد و نوش تھا، سارا سامان اس پہ تھا، وہ اپنی اونٹنی کو لے کے چلا جا رہا تھا، تھک گیا، ایک درخت کے نیچے لیٹا آرام کے لیے، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی سامان سمیت جائے، پریشان ہو گیا، ڈھونڈنے لگا دائیں بائیں آگے پیچھے، حتیٰ کہ مایوس ہو گیا، کہتا کیا وہ مرنا ہی ہے تو اس صحرا میں پھر کسی جگہ پہ بیٹھ کے مر جاتا ہوں، نہ بھوک نہ پیاس، نہ پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، جا کے نا مایوسی کے عالم میں آنکھیں موندی، لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تو دیکھا اونٹنی سامان سمیت وہاں پہ کھڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا
کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے تو تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے وہ تیرا رب ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا خوشی کے ساتھ بھول ہی کیا میں نے کہنا کیا ہے، خوشی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی اس سے ہزاروں گنا زیادہ میرے رب کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے استغفار کر لیتا ہے، جب اللہ کے سامنے آگے ہاتھ لا دیتا ہے۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو کس نے معاف کیا؟ قوم یونس کو کس نے معاف کیا؟ حضرت فضیل بن عیاض اپنے دور کا بدترین ڈاکو، اتنا جرأت مند ڈاکو، اکیلا ہی پورا قافلہ لوٹ لیا کرتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ایک قافلہ اس جنگل سے گزر رہا تھا، عیاض چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، فضیل بن عیاض چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بس قافلے کا ایک سرگنا کہنے لگا اور جلدی جلدی نکلو، یہ فضیل کا علاقہ ہے، لوٹ لے گا، بس جلدی جلدی نکلو۔ حضرت فضیل کو بڑی شرم آئی کہ یار میری یہ شہرت ہے۔ باہر نکل کے قافلے والوں سے کہتے ہیں تم یہاں رکو، میں ضامن ہوں، فضیل تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ضرورت نہیں ہے فضیل کی، تم تھک جاؤ گے آرام کرو۔ تھک گئے، ان کو بٹھا لیا، ان کے لیے کچھ لینے کے لیے گئے۔ رات تھی، واپس آئے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ پڑھ رہا تھا الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا لوگوں کا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہو جائیں، اللہ سے ڈر جائیں لوگوں کے دل، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ تو قبول کروے، میں معافی مانگتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں سارے کام۔ اور آج ہم جب فضیل کا ذکر پڑھتے ہیں نا تو فضیل کو اپنے دور کا سب سے بڑا ولی سمجھ کے ان کا ذکر پڑھتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں۔ اللہ توبہ قبول کرتا، اللہ کہتا آج ان کے پاس پلٹ انیبوا الی ربکم، پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور میں اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آیا تو کوئی مددگار نہیں ہوتا تمہارا، کوئی مددگار نہیں ہوگا جیسے آج آیا ہوا ہے، اور کوئی کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پکڑیں گے نا سارے، یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ، ایک قاعدہ اور ایک کلیہ، اور میں نے آپ کو بتایا وہ قاعدہ اور کلیہ استغفار ہے، اللہ سے مثبت اپنے گناہوں کا۔ اور دوسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، کلیہ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا۔ قربان جاؤ میرے پیغمبر کی زبان سے موتی نکلی ہیں، میرے آقا کی زبان سے پھول جھڑے ہیں، کتنا خوبصورت طریقہ بنتا ہے۔ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء۔ خدا کی قسم الفاظ پہ غور کیجیے، میرے آقا نے فرمایا صدقہ دو، تمہارے صدقے کی وجہ سے ایک تو تمہارے رب کا غضب ٹھنڈا ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور دوسرا تم سے بری موت دور ہو جائے گی، بری موت۔ آج کہتے ہیں نا یا اللہ اس موت سے بچا جس میں مرنے والے کو کفن بھی نہیں دیتے، اس کو غسل بھی نہیں دیتے، اس کو قبر بھی نہیں دیتے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، شاپر میں لپیٹ کے کسی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، چلو جناب اس کو ہاتھ لگایا تو بیماری اور پھیلے گی۔ یہ اس سے بڑی میتۃ السوء کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بری موت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے آقا نے کلیہ بتا دیا، فرمایا فارمولہ یہ ہے صدقہ دو، اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہوگا اور بری موت سے بھی بچ جاؤ گے۔ آج اس بری موت سے بچنا ہے، آج اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو حضرات یہ دو۔ اور میرے یہ بیماری ہے نا، ایک بیماری ہے، میرے پیغمبر نے علاج بتایا، فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، صحیح حدیث، امام البانی نے اس کو صحیح کہا، معجم الطبرانی کی حدیث ہے، فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے مرضوں کا علاج صدقوں کے ذریعے کرو، اپنے امراض کا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقوں کے ذریعے کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، فرمایا ان الصدقۃ المسلم، مسلمان کا دیا ہوا صدقہ تزید فی العمر، ایک فائدہ عمر میں برکت ہو جاتی ہے، عمر آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا وتمنع میتۃ السوء، اس صدقے سے یہ صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اور تیسرا وَيُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ، اور اللہ دل سے تکبر اور غرور نکال دیتا، فخر نکال دیتا۔ تین فائدے صدقے کی حدیث میں بیان کیے۔ اس کے آگے فرمایا الصدقۃ
तसुद्दु सबईना बाबा मिन अस्सूर, एक सदका मुसीबत के 70 दरवाजे बंद कर देता है। ये मेरे पैगंबर का फरमान है। अस्सदक़तु तसुद्दु, सदका रोक लगाता है, सदका रोक देता है। सबईना बाबा मिन अस्सूर, बुराई के, मुसीबत के 70 दरवाजों को सदका रोक लगा देता है। सदका दो, अल्लाह अकबर। और वो आपने बड़ी मारूफ हदीस सुनी है, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया 7 किस्म के लोग जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा, जब कोई साया नहीं होगा। सूरज सवा नेज़े के फासले पे होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, इंसान बेलिबास होगा, एक लिबास की कच्ची उसके जिस्म पर नहीं होगी। और उस आग उगलते सूरज में अल्लाह 7 किस्म के लोगों को आवाज देंगे, आ जाओ मेरे अर्श के साए में, आ जाओ मेरे साए में। अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा ले। अल्लाह उनमें, अल्लाह उनको बुलाएगा, आ जाओ। उनमें 7 किस्म के लोग हैं, उनमें से एक ही है, फरमाया जो बंदा सदका देता है, इतना खुफिया सदका कि दाएं हाथ से देता है, बाएं को नहीं पता चलता कि सदका क्या दिया है, इस कदर खुफिया सदका देता है वो। अल्लाह सदका दो, मुसीबत टल जाएगी। और एक और हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, सदका अहले कबूर से गर्मी खत्म कर देता है। अहले कबूर से एक आदमी आज से कहा था कि पैगंबर मेरी वालदा बहुत हो गई, क्या करूं? फरमाया पानी का कुआं, पानी पिलाओ लोगों को। उसने कुआं खुदवाया और लिख दिया ये फलां की माँ की तरफ से है, ये ताकि फलां की माँ को इसका सवाब मिले। कुआं खुदवाने से, पानी पिलाने से। ये जो आजकल लोग माशाल्लाह ये कर रहे हैं ना, ये बोर करवा के और बड़ा ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगा रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये पता नहीं कितने कितने अपने लिए सदका जारिया काम कर रहे हैं, कितना कितना अजर अपने नामाए अमाल में जमा कर रहे हैं ये लोग। हज़रात, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। जितना ज्यादा सदका दिया होगा उतना साया उसके ऊपर होगा। दुनिया के भी फायदे, आखिरत के भी फायदे। दुनिया में 70 दरवाजे मुसीबत के बंद, बीमारियों का इलाज, फख्र और गुरूर और किबर से निजात और बुरी मौत से निजात। दुनिया में अल्लाह के गजब को दूर करने का सबब ये सदकात, और आखिरत में अल्लाह के अर्श का साया। सदका बजाते खुद साया बन जाएगा, इंसान की निजात का सबब बन जाएगा। हज़रात, दुनिया पलट रही है अल्लाह की तरफ और मुसलमानों का सबसे ज्यादा हक है कि वो अल्लाह की तरफ पलटे। अनीबू इला रब्बिकुम, अनीबू इला रब्बिकुम, रब की तरफ आ जाओ, पलट आओ लोग अल्लाह की तरफ। अल्लाह नाराज हो गया है, अल्लाह रहमत वाला, नरमी वाला, शफकत वाला, प्यार वाला, रोजी रसा, दाता, मुश्किल कुशा, गंज बख्श, रंज बख्श, औलाद देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करने वाला, वो रब हमसे नाराज हो गया है। लोग अपने रब को मना लो, खुदा की कसम अपने रब को मना लो। आज वक्त है, वरना ये मीतत सू हमारे दरवाजों पे खड़ी है। ऐसी मौत जिसमें कोई हाथ भी नहीं लगाने देता, ऐसी मौत जिसमें कोई दफन भी नहीं करने देता। गला खोद के रस्सियां बांध के फेंक देते हैं और रस्सियों को भी उसी कब्र में डाल दिया जाता है। हज़रात, उस मौत से बचना है, अपने रब को राजी कर लीजिए। आज रब को मनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है रब को मनाना। 2 आंसू के कतरे तन्हाई में बैठ के अपने रब के सामने। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा आलिम दीन से, इसका इलाज क्या है? डॉक्टर कहते हैं हाथ धोने हैं, हाथ धोने हैं, 20 सेकंड तक साबुन मल के हाथ धोते रहे। उसने कहा ये पूरा इलाज नहीं है। कहा जी पूरा इलाज क्या है? कहा हाथ भी धोने हैं, आंखों से आंसू भी गिराने, ये पूरा इलाज है। शर्मिंदगी, नदामत, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इज़हार करें, अल्लाह के साफ लफ्जों में कह दे, अल्लाह हमारा कोई नहीं है तेरे सिवा। या अल्लाह हम किसका दरवाजा खटखटाएं? हम नहीं खटखटा सकते। ए हमारे मालिक तो हमको माफ कर दे। खुदा की कसम, आप अल्लाह के सामने झुक जाएं, अल्लाह आपको सर बुलंद कर देगा। आप अल्लाह के सामने आ जाएं, अल्लाह आपको सेहत भी देगा, वबाओं से भी बचाएगा, मुश्किलात से भी बचाएगा। एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें,
لیکن اللہ کا دامن نہ چھوڑے. یہ احتیاطی تدابیر بھی تبھی کام آئیں گی جب اللہ کا دامن پکڑے رکھیں گے. اللہ کی نظر میں سنبھلنی ہوگی. دوائیوں میں تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے, سورج میں گرمی اللہ پیدا کرتا ہے, چاند میں ٹھنڈک اللہ پیدا کرتا ہے. ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. دو کام کریں, صدقات دیں جتنے دے سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق. 1 روپیہ صرف 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے کیا دے, یا اللہ میں انہیں جو گئی مجھ سے زیادہ نہیں دیا جاتا, کعبہ کے رب کی قسم, اس کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کا 1 روپیہ بھی کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا اگر نیت خالص ہوگی. صدقے دیں تاکہ مصیبت سے نجات پائے, اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ ملک اس مصیبت سے نکلے, ہماری مسجدیں بند ہونے سے رک جائیں, ہمارے نمازیں بند ہونے سے رک جائیں. اللہ ہماری یہ زمین کی جو فراخی ہے ہم پہ مزید فراخ کر دے, تنگی ختم ہو جائے. اللہ کی طرف رجوع کریں, اسی میں نجات ہے, اسی میں کامیابی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.